اس جرم کی بنیاد پر آپ کو بمبئی کی پولیس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد بمبئی سے آپ کو پونا، شہر پونا ایروڑا جیل میں آپ کو لا کر کے بند کیا گیا۔ ایروڑا جیل میں جن دنوں میں آپ قید تھے وہاں پر آپ کے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی۔ ان میں سے کرامت یہ تھی کہ آپ کو لاک اپ کے اندر ڈالا جاتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مسلم شیخ آپ سبھی کا استقبال ہے شانی والی کرامات اولیاء میں۔ میرے ساتھ میں سنجے بھائی، اور آج بھی ہم پونے میں ہیں، پونا کے ایروڑا ایریا میں ہم ہیں اس وقت، اور بارگاہ مبارک آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ بارگاہ مبارک حضرت حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں یہاں کے جو خادم صاحب ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کا پھول ہے حیدر کی، اس میں جان ہے خون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، محبوب بندے، جسے اللہ نے قرآن مقدس میں ولی کے نام سے یاد فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کریم نے زمین کو اولیاء کرام کی ذات سے زینت بخشی۔ الحمدللہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے، ایسی سرزمین ہے کہ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں آپ اور ہم، وہاں پر کسی نہ کسی بزرگ کا آستانہ ہمیں ملے گا، کسی نہ کسی بزرگ کی مزار ہمیں ملے گی، اور ہم بزرگان دین کے مزارات سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوستان کے تمام اضلاع میں اور ہر جگہ کسی نہ کسی بزرگ کا آستانہ، کسی نہ کسی بزرگ کی مزار ملتی ہے۔ ہم وہاں پر پہنچ کر کے فیضان ولی حاصل کرتے ہیں۔ لیجیے، آج ہم اور آپ ایک ایسے ولی جنہیں آپ اور ہم اور پونا شہر کے لوگ حضرت سیدنا حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پیدائش صوبہ یو پی اور اعظم گڑھ علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ بچپن ہی سے مجذوب صفت کے تھے، پیدائشی مجذوب تھے، اور آپ 7 یا 8 یا 9 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں۔ آپ کے گھر میں اللہ، آپ کے والد کے گھر میں اللہ نے آپ کے والد کو 9 بھائی عطا فرمائے، اس میں سے آپ ایک ہیں۔ آپ کا نام حضرت سیدنا و مرشدنا حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ 9 سال کی جب آپ عمر شریف ہوئی تو آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب بہت سارے بھینسیں بھی پالا کرتے تھے، بڑا خوشحال گھرانہ تھا آپ کا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں کئی بھینس تھے۔ آپ کے والد صاحب الگ الگ بھائیوں سے الگ الگ دنوں میں دودھ دھونے کے لیے کہتے۔ تو جس دن آپ کی باری تھی کہ آپ دودھ دوہیں تو اتفاق ایسا ہوا کہ آپ نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد آپ کے والد صاحب ناراض ہوئے اور کہا کہ بیٹا تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو اسی جذب و کیفیت کے عالم میں حضرت حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یو پی چھوڑ کر کے آپ کسی کے ساتھ بمبئی آئے، اور بمبئی آنے کے بعد چونکہ مجذوب صفت تھے ہی، اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جانا، اللہ کے جو وصال یافتہ بزرگ تھے ان کے مزاروں پہ جا کر کے فیض و برکات حاصل کرنا آپ کا وتیرہ رہا۔ اور جو
حیات میں ولی اللہ تھے، علماء کرام تھے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے بھی فیض و برکات حاصل کرتے۔ اس طریقے سے دن گزرتے گئے، آپ کی عمر بڑھتی گئی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ کسی دشمن خدا سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس دشمن خدا نے آپ سے خدا کی شان میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی، جس کی بنیاد پر حضرت جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور آپ نے اٹھا کے زوردار تماشا رسید کیا، اور پھر اس جرم کی بنیاد پر آپ کو بمبئی کی پولیس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد بمبئی سے آپ کو پونا، شہر پونا ایروڑا جیل میں آپ کو لا کر کے بند کیا گیا۔ ایروڑا جیل میں جن دنوں میں آپ قید تھے، وہاں پر آپ کے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی۔ ان میں سے کرامت یہ تھی کہ آپ کو لاک اپ کے اندر ڈالا جاتا رات کے وقت میں، اور جیلر آپ کا روم، آپ کی کوٹری میں تالا مار کر کے باہر نکلتا، روڈ کے اوپر پہنچتا، تو جیلر یا روم میں تالا مارنے والا بعد میں روڈ کے اوپر پہنچتا، اس سے پہلے آپ کے لیے تالا آٹومیٹک کھل جاتا، اور آپ روڈ کے اوپر گھومتے ہوئے نظر آتے۔ ایک کرامت جیل والوں نے یہ دیکھی۔ دوسری کرامت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو گیہوں پیسنے کے لیے اس زمانے میں چکی میں، مطلب گیہوں پیسے جاتے تھے، آٹا نکالے جاتے تھے، تو آپ کو آٹا نکالنے کے لیے چکی میں گیہوں ڈال دیے جاتے تھے کہ آپ چکی گھما کر کے آٹا نکال کے دیجیے۔ تو حضرت حسین شاہ باور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں، اپنے روم میں کونے میں بیٹھے رہتے، اور آپ کی چکی آٹومیٹک چلتی تھی، خود بخود چلتی، اور آٹا اس طریقے سے قدرتی طور پر آٹا مطلب وہاں پر لوگوں کو مل جاتا۔ اس طریقے سے لوگوں نے آپ کی یہ کرامت بھی دیکھی۔ تو یہ کچھ کرامتیں دیکھنے کے بعد اس جیل کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ جنہیں ہم مجرم سمجھ کے یہاں پر جیل میں رکھے، یہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا چاہنے والا ہے، اللہ کے عشق میں یہ محو ہے، اس لیے ان کو یہاں پر قید رکھنا ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہوگی۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہم بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو جیل سے نکالا گیا، اور پھر جیل سے نکالنے کے بعد آپ کو بالکل ہی آپ کو مطلب چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آپ کو پاگل کہہ کر کے کہ مینٹلی خراب ہے یہ سمجھ کر کے آپ کو پھر ایروڑا جیل سے تھوڑا سا آگے اس علاقے میں مینٹل ہاسپٹل ہے، میرے خیال سے پونا شہر کا مہاراشٹر میں سب سے بڑا مینٹل کا جو دواخانہ ہے، یہ بہت مشہور ہے، ایروڑا مینٹل ہاسپٹل۔ آپ کو مینٹل ہاسپٹل کے اندر رکھا گیا۔ تو جب مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا تو یہاں پر بھی کچھ کرامتیں آپ سے صادر ہوئی، کرامتیں ظاہر ہوئی۔ لوگ وہاں پر چونکہ پاگل خانے میں زیادہ تر لوگ پاگل ہی رہا کرتے تھے، جو کچھ مریض کچھ ایسے تھے جو ہوشیار ہوتے، وہ حضرت کے پاس آتے، بولے بابا میرے اوپر دم کر دو، میں بہت بیمار ہوں، نہ جانے کہاں سے ہمارے گھر والوں نے ہم کو یہاں پر لا کے ڈال دیا ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، قرآن مقدس میں یہ چاروں کل پڑھتے، درود شریف پڑھتے، یاسین شریف پڑھ کے دم کر دے تو پیشنٹ اچھے ہو جاتے تھے، مریض شفا پاتے تھے۔ اور اس قسم کے کئی کرامتیں وہاں پر جب ظاہر ہوئی تو ہمارے اس علاقے کے کچھ مسلمان وہاں پر کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، انہیں جب پتہ چلا تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے کوئی ولی ہے، اور ان سے جو واقعات ظاہر ہو رہے یہ صاحب بتا رہے ہیں یہ واقعات کہ اللہ کے برگزیدہ مطلب ولی ہیں، اس لیے انہیں یہاں پر مینٹل ہاسپٹل سے نکلنا چاہیے۔ بہرحال رفتہ رفتہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کو مینٹل ہاسپٹل میں لکھا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ بہرحال آپ کو مینٹل ہاسپٹل سے نکالا گیا، اور آپ کے چاہنے والوں نے یہ ایروڑا جیل کا ایریا آتا ہے، یہ ایروڑا جیل مینٹل ہاسپٹل بہت مشہور علاقہ ہے اس علاقے میں، اور جس علاقے میں آپ کا یہ آستانہ ہے، آپ کے مزار مبارک ہے، اس علاقے کو پرتک نگر، آدرش نگر، اور اس علاقے کو حضرت کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، حضرت حسین شاہ بابا نگر کے نام سے اس علاقے کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ زندہ
زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اتنی عظیم ذات مولا حسین کی۔ تو ناظرین یہ تھی درگاہ زیارت کی پوری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہماری گلبرگہ شریف کی حاجی ملنگ درگاہ زیارت کی ویڈیو کی سیریز نہیں دیکھی ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، برائے مہربانی آپ وہاں پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔